اور عزیز ساتھیوں اور دوستوں، سورۃ الشعراء اور سورہ نمل اور سورہ قصص آج کی تراویح کی نماز میں پڑھی گئی ہے۔ اس میں سے سورہ نمل کے بارے میں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ سورہ نمل 19ویں پارے میں ہے اور نمل کے معنی چیٹی ہوتا ہے۔ اس سورہ کے اندر چیٹی کا ایک واقعہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو وہ اس سورہ میں بیان کیا گیا، اسی لیے اس سورہ کا نام پڑ گیا سورہ نمل۔ اب وہ چیٹی کا واقعہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لا رہے تھے۔ ایک چیٹی نے اپنے تمام چیٹیوں سے کہا کہ اپنے اپنے سوراخوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے۔ اس کو قرآن نے نقل کیا پارہ نمبر 19 سورہ نمل کے اندر، جو آج تراویح میں ہم نے سن لیا۔ حالانکہ حضرت سلیمان کا لشکر اس جگہ سے کئی میل دور تھا، آ رہا تھا اس طرف سے۔ پہلے ہی چیٹی نے بتا دیا کہ تم سب اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس واقعے کو قرآن میں بیان کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو یاد رہے ہزاروں وجہ ہو سکتی ہے، عقل انسانی کی رسائی جہاں تک ہے وہاں تک ہم بتا سکتے ہیں، اور جو کچھ ہماری سمجھ میں آیا وہ ہم بتا سکتے ہیں۔ اب آپ پہلے غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے کئی میل کی دوری سے چیٹی کو یہ آواز سنائی دی۔ اللہ نے طاقت چیٹی کو دی کہ وہ کئی میل کی دوری سے سلیمان کے لشکر کے آنے کی آواز کو سن لیا۔ اب چیٹی ہے کتنی بڑی یہ تو آپ بھی جانتے ہو، ایک چھوٹی سی مخلوق، اللہ نے اس کو یہ طاقت دی، یا یوں کہیں کہ اس کو دیکھنے کی یہ صلاحیت دی کہ اس نے جان لیا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور کہیں کچل نہ دے۔ یہاں سے ایک مسئلہ معلوم پڑا کہ جب ایک چھوٹی سی مخلوق، وہ بھی چیٹی، اللہ جب اسے یہ طاقت اور قوت دے سکتا ہے کہ وہ کئی میل کی دوری سے آواز سن لے اور دیکھ لے آنے والے کو، تو اللہ تعالیٰ نے جن کے صدقے میں پوری کائنات بنائی وہ نبی کیوں نہیں سن سکتے؟ زمین ان کے صدقے میں، آسمان ان کے صدقے میں، حتیٰ کہ اللہ نے نبیوں کو پیدا فرمایا تو ان کے صدقے میں۔ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ یوں سمجھے کہ اس واقعے کے ذریعے سے بہت کچھ تعلیم دے رہا ہے۔ چیٹی کیا ہے؟ انسان سے تو افضل نہیں ہے، انسان سارے مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ مخلوق جتنی بھی ہیں ان میں سب سے بلند انسان ہے۔ تو جب ایک چھوٹی سی مخلوق کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت دے سکتا ہے، پھر انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اور پھر انسانوں کے کئی درجے ہیں۔ انسانوں میں اولیاء اللہ بھی ہیں، انسانوں میں ہی اور آگے غوث و کتب بھی ہیں، اور بلندی پر نکل جائیں تو صحابہ و تابعین بھی ہیں، اور اوپر چلے جائیں تو نبی بھی ہیں۔ تو انسان خود اس کیڑے سے تو بہت بلند ہے، اور نبی تو ہزاروں کروڑوں گنا بلند ہے۔ تعجب ہے ان کی عقلوں پر، جو چیٹی کا سننا اور دیکھنا تو مانتے ہیں مگر نبی کے سننے اور دیکھنے پر اعتراض کرتے ہیں۔ پھر واقعے کو پڑھیں قرآن پاک میں، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو سن کر مسکرا دیے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ چیٹی نے جان لیا کہ لشکر آ رہا ہے۔ اس کو آپ بہت غور سے سنیے گا تاکہ قرآن پڑھنے کا مزہ اور پھر سننے کی جو لذت ہوگی وہ آپ کو محسوس ہوگی، اور جب کبھی ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ چیٹی نے سن لیا اتنی دور سے آنے کی آواز، یا دیکھ لیا۔ میں کہتا ہوں اللہ نے دکھا دیا، بلا شبہ سچی بات تو یہی ہے۔ اب اس کا ایک دوسرا رخ ہے، چیٹی نے جب یہ کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ،
قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ جب چیٹی نے یہ بات یہاں پر کہا تو کئی میل کی دوری سے حضرت سلیمان نے چیٹی کی آواز کو سن لیا۔ چیٹی کی آواز، اچھا آپ اگر چیٹی لے کر کے کان میں لگا لینا تو بھی نہیں سن سکتے، اور اب تک شاید ایسی کوئی مشین تیار نہیں ہوئی جو چیٹی کی آواز کو سن سکے۔ اور یہاں کئی میل کی دوری سے ایک تو چیٹی نے سن لیا، دیکھ لیا، اور دوسرا حضرت سلیمان نے اس کی آواز کو سن لیا، تو کیا کیا؟ فتبسم، مسکرا پڑے آپ، چیٹی کی بات پہ آپ مسکرا پڑے۔ تو واقعہ کو دونوں رخ سے آپ دیکھیں، اللہ کے نبی نے چیٹی کی آواز کو سن لیا، اور چیٹی کی آواز اتنی دھیمی ہوتی ہے کہ اگر ہم سب کئی چیٹی کو اکٹھا کر کے کان سے بھی لگا لیں تو بھی آواز وہ کیا کہہ رہی ہے، چلو اگر بھن بھن کی آواز آ بھی جائے تو کیا کہہ رہی ہے سمجھ پائیں گے۔ یہاں سے ایک واقعہ اور سمجھ میں آ گیا اور مسئلہ واضح ہو گیا کہ اتنی باریک آواز کو، اور وہ بھی چیٹی جیسی مخلوق کی آواز کو، نبی سن بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں۔ چیٹی کی آواز آپ سمجھیں گے، چلو آپ سن بھی لیتے ہیں، سمجھ لیں گے۔ گدھا کیا بولتا ہے آپ سمجھتے ہیں، کتا کیا کہہ رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں، بکری کیا کہہ رہی ہے آپ سمجھتے ہیں، ہاتھی نے کیا کہا آپ نے جانا، شیر کچھ چنگھاڑ رہا ہے کیا بول رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو اگر بولی سن بھی لیں تو سمجھ نہیں پا رہے، اور یہاں بات چل رہی ہے چیٹی کی جس کی بولی بھی نہیں سننے میں آتی، تو سمجھنا بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے سن بھی لیا اور سمجھ بھی لیا۔ ذرا سوچو کہ جب ایک چھوٹی سی مخلوق کی آواز کو سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، تو ہم انسانوں کی آواز، اپنے غلاموں کی آواز، اپنے پکارنے والوں کی آواز، اپنے محبت کرنے والوں کی آواز کیا نبی نہیں سن سکتے؟ قرآن کی یہ آیت خود کئی سوالوں کا جواب ہے۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ رب ہے جسے چاہے جو طاقت عطا فرما سکتا ہے۔ تو وہ رب جب ایک چھوٹی سی مخلوق کو یہ طاقت دے سکتا ہے تو میرا یقین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء علیہم السلام کائنات میں سارے لوگوں سے زیادہ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ پھر اسی سورہ کے اندر ملکہ بلقیس کا بھی واقعہ ہے جو یمن کی رہنے والی تھی اور بہت بڑی ملکہ تھی۔ ہدہد نے آ کے خبر دیا تھا، اس واقعے کو اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا۔ ملکہ بلقیس کا تخت بہت بڑا تھا۔ حضرت سلیمان نے اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے ہمارے دربار میں لا کے رکھ دے۔ اب حضرت سلیمان ہیں کہاں پہ؟ فلسطین میں۔ کہاں پہ ہیں؟ اور وہی مقدس شہر آج لہو لہان ہے۔ دعا کریں آپ سب، بہت مقدس شہر ہے وہ، نبیوں کی زمین ہے وہ، انبیاء وہاں آرام فرما۔ ایک ایسا قبرستان ہے جہاں انبیاء علیہم السلام کی بے شمار قبریں ہیں وہاں پر، اور پھر ایک پہاڑی پر بھی کئی ہزار نبیوں کی قبریں ہیں۔ وہ زمین نبیوں کی زمین ہے، وہاں کے ذروں سے بھی ہمیں وہ عشق ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو لہٰذا ہم سب بھی سنی صحیح العقیدہ ہیں۔ بیت المقدس شریف اور اس کے آس پاس کے سارے علاقے کیا ہیں؟ قرآن نے کہا ہے اس کے بارے میں، پارہ نمبر 15 آیت نمبر 1 میں، بارکنا حولہ، اللہ نے اس کے آس پاس برکت رکھے ہیں۔ وہ مقدس زمین ہے، وہ مقدس زمین جہاں سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام بھی تشریف لائے، وہ مقدس زمین جہاں ہمارا پہلا قبلہ ہے، وہ مقدس زمین جہاں سے حضور کے آسمانی سفر یعنی معراج کی شروعات وہیں سے ہوئی، وہ مقدس زمین جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، وہ مقدس زمین جہاں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ بیت المقدس اور فلسطین کو کوئی معمولی شہر مت سمجھنا، بہت عظیم مرتبے والا، بہت رتبے والا، انتہائی قدر و منزلت والا وہ شہر ہے۔ اور پھر جو مسجد اقصیٰ ہے اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ اس میں ایک نیکی کرنا 30,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ مسجد اقصیٰ میں ایک نیکی 30,000 نیکیوں کے برابر ہے۔
تو وہ بڑی مقدس زمین ہے۔ اور پھر آپ سن چکے اور آپ غور کریں کہ مسجد اقصی ہی وہ مسجد ہے جہاں حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک سارے نبی معراج کی رات میں جمع ہوئے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ کتنی مقدس زمین ہے وہ خود مسجد کتنی بابرکت ہوگی، اس کی ایک ایک صفحے کتنی عظمت والی ہوں گی۔ ذرا اندازہ لگائیں آپ کہ سارے انبیاء جتنے بھی آئے آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے کے سارے معراج کی شب میں وہاں پر جمع ہوئے تھے۔ وہی وہ مقدس زمین ہے جس کے تقریباً 300 کمرے تھے مسجد اقصی کے۔ کتنے کمرے تھے؟ کم و بیش 300 کمرے تھے، اور اسی ایک کمرے میں حضرت زکریا علیہ السلام رہتے تھے، اور انہی کے حجرے میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا رہتی تھی، اور پھر بعد میں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا۔ وہ مقدس زمین جہاں جبریل امین جلوہ گر ہوتے تھے، تشریف لاتے تھے، آج وہ زمین لہو لہان ہے۔ اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ظالموں نے ظلم ہی کیا۔ رمضان کے مہینے میں گزشتہ سال بھی بڑی تباہی مچائی تھی، اس سے پہلے بھی تباہی مچائی تھی اسرائیل نے، اور پھر اس بار بھی تباہی مچائی اور کافی لوگوں کو نقصان پہنچایا۔ بہت ہی دھواں دھار گولیاں چلائیں، ہنگامہ کیا، گرفتار کیا، عورتوں کو گھسیٹا۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لو، ہم مسلمان علاقائی مسلمان نہیں ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی مسلمان کو تکلیف ہوگی تو ہمیں تکلیف ہوگی، کیونکہ ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہیں، ہماری شریعت ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے۔ تو وہ چاہے فلسطین کے مسلمان ہو، شام کے مسلمان ہو، کسی اور ملک کے مسلمان ہو، دنیا میں کہیں پر بھی کسی کو تکلیف پہنچے گی، مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارے دل کو تکلیف پہنچنی چاہیے۔ ہم مدد کر سکیں نہ کر سکیں، مگر جو تکلیف اندر سے ہونی چاہیے اگر وہ نہیں تو آپ کا دل مر چکا۔ اس لیے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ امت مسلمہ یعنی مسلمان جو ہیں سب کے سب یہ ایک جسم کی طرح ہیں۔ مسلمان کیسے ہیں؟ ایک جسم کی طرح ہیں۔ اب جسم میں کہیں بھی زخم لگے احساس پورے بدن کو ہوتا ہے، تو ایسے ہی مسلمان ایک جسم ہے دنیا بھر کے، کہیں پر کسی پر تکلیف گزرے، آپ گھر کی چہار دیواری میں ہیں، کوئی مدد نہیں کر سکتے تو کیا دعا بھی نہیں کر سکتے؟ کیا دل میں ان کے درد کو محسوس بھی نہیں کر سکتے؟ کیا آنکھوں میں آنسو نہیں لا سکتے؟ وہ مقدس زمین ہے، ویسا تو وہاں ہونا ہے، کیونکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو علامتیں بیان فرمائیں وہ سب ظاہر ہو کے رہیں گی، لیکن وہاں کے لوگوں کے لیے ہمارے دل میں جو پیار ہونا چاہیے وہ بہرحال رکھنا ہوگا آپ کو۔ تو خیر، بیت المقدس کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، سیدنا سلیمان نے عرض کیا کہ کون ہے درباریوں میں جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت لا کر کے دربار میں رکھ دے۔ اب ہے فلسطین اور یمن بہت دور دور، آج بھی اگر آپ چیک کریں کہ یمن کہاں ہے اور فلسطین کہاں ہے تو بہت لمبا فاصلہ ہے، بہت لمبا فاصلہ ہے۔ اس کے باوجود ملکہ جو بلقیس کا تخت تھا وہ 7 کمروں کے اندر تھا، یعنی بہت بڑے بڑے کمرے رہے ہوں گے، جیسا بھی رہا ہوگا دربار اس کا، بہت اندر تھا، اور اسے لانا ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے۔ اٹھائے گا کیسے بھائی؟ اس کو لے کے چلیں گے کیسے؟ بڑا ٹائم لگے گا۔ ایک نے کہا حضور دربار ختم ہونے سے پہلے پہلے میں ملکہ بلقیس کا تخت لا کے آپ کے دربار میں رکھ دوں گا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، اور جلدی چاہیے۔ اتنے میں ایک جنات نے، جن کا نام کتابوں میں آصف بن برخیہ آتا ہے، انہوں نے کہا حضور پلک جھپکنے سے پہلے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے لا کر آپ کے دربار میں رکھ دوں گا۔ پلک جھپکنے سے پہلے پہلے، ارے بھائی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے آپ مسجد ہی کے اندر موجود لا کے چیز دکھائی دیجیے مجھے، یعنی کتنی جلدی جھپکتی ہے پلک۔ اور یہ 2 الگ الگ ملک ہیں، اور وہ بھی تخت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، بہت بڑا تخت ہے، اور وہ بھی 7 کمروں کے اندر ہے، دوسرے ملک سے دوسرے ملک میں لانا ہے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے۔ آصف بن برخیہ نے کہا کہ حضور میں پلک جھپکنے سے پہلے پہلے لا کر کے آپ کے دربار میں رکھ دوں گا۔ صرف کہا نہیں،
واقعی ایسا ہوا کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے پلک جھپکنے سے پہلے تخت ملکہ بلقیس کا آ کے دربار سلیمان میں موجود ہو گیا۔ اس کو قرآن نے سورہ نمل کے اندر بیان کیا ہے، جو آج ہم نے تراویح کی نماز میں سنا۔ اب اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ سن تو لیا، سیکھا ہم نے ایک نبی ہے، اور نبی نے اپنے غلاموں سے کہا ہے کہ تخت لا کے دے دو۔ خود نبی نے تخت نہیں پایا، خود نبی چاہتے تو اپنی طاقت سے یہ کام کر سکتے تھے، مگر اپنے غلاموں سے کہا ہے کہ کون یہ تخت لا کر کے دے دے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی تو بڑے بلند ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے غلاموں کو بھی یہ طاقت دی ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے کام کر سکتے ہیں۔ تو جب سلیمان کی امت کے جن یہ کام کر سکتے ہیں تو رسول اللہ کی امت کے اولیاء تو بدرجہ اولا کر سکتے ہیں، کیونکہ حضور کی امت ساری امتوں سے افضل ہے۔ حضور کی امت کے جو اولیاء ہیں دوسرے انبیاء کی امت کے اولیاء سے افضل ہیں۔ تو بلا شبہ غوث اعظم کے بارے میں جو آپ سنتے ہو، خواجہ پاک کے بارے میں جو آپ سنتے ہو، فلاں کے بارے میں سنا کہ ایسا کر دیا، ایک ہی وقت میں 70 گھر دعوت خانے تشریف لے گئے غوث اعظم، آپ سنتے رہتے ان چیزوں کو، تو آپ گھبرائے نا، قرآن نے دلیل دے دیا ہے۔ کس پارے میں ہے؟ پارہ نمبر 19 سورہ نمل۔ آصف بن برقیہ اگر یہ کام کر سکتے ہیں، وہ بھی نبی کی امت میں ہیں، تو محمد الرسول اللہ کی امت کے اولیاء کو اللہ نے اس سے زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو اس سورہ کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، بات کرنے پہ ختم۔